ناظرین، اہل خانہ کے مطابق اس کیس کی تمام تر تفصیل پولیس کو فراہم کی جا چکی ہے، مگر اس کے باوجود وہ ملزمان جو مبینہ طور پر منشیات فروشی میں ملوث ہیں اور با اثر بھی سمجھے جاتے ہیں، تاحال قانون کی گرفت سے باہر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پولیس آخر ان کی گرفتاری سے کیوں گریزاں ہے، اور اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس سنگین جرم میں قانون ان کے لیے کیا سزا مقرر کرتا ہے؟ کیا ایسا تشدد جس کے نتیجے میں ایک حاملہ خاتون اپنا بچہ کھو دے محض ایک معمولی دفعات کے تحت نپٹایا جا سکتا ہے؟ انہی سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم نے قانون کی روشنی میں اس کیس کا جائزہ لیا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں قانون کیا کہتا ہے۔ اس کی اب قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا پولیس نے وہ دفعات جو ہیں وہ پراپر لگائی ہیں، جو جرم بنتا تھا وہی دفعات لگائی گئی ہیں، یا تفتیش کے بعد یا میڈیکل آنے کے بعد اس میں کچھ دفعات جو ہیں وہ ایجاد کی جائیں گی؟ ریدا نور ملک صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، ماہر قانون ہیں، ان سے قانونی رائے لیتے ہیں کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں پولیس نے جو ہے وہ قانونی تقاضے تمام پورے کیے ہیں، یا پھر کوئی اس میں بھی کمی رہ گئی ہے، اور اگر کمی ہے تو مقدمے کا مدعی اور جو متاثرہ لڑکی ہے اس کو کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ ردا صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ قانون کیا کہتا ہے کہ بچوں کی لڑائی ہو تو پیرنٹس کو بھی بیچ میں جو ہے وہ تلخ کلامی ہو، جب لڑائی بڑوں تک چلی جائے تو اس کے اوپر پہلے سب سے بتائیے گا کہ کون سی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر میں آ کے کوئی لڑائی جھگڑا کرے؟ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جون سا ہے، اس میں یہ چیز ہوئی ہے کہ پہلے تو انہوں نے ان کے بیٹے کو گالم گلوچ کی، یہ ایک الگ جرم ہے۔ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ ایک الگ جرم ہے جس کی الگ سے دفعہ لگتی ہے۔ اس کے بعد ان کے باپ کو مارنا، اسالٹ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ جرم ہے۔ اس کی یہ ہے کہ جو چوٹ لگی ہے، جس بھی قسم کا نقصان ہوا ہے، جس بھی قسم کا ہرٹ ہوا ہے، اس کے تحت ان کو دفعہ لگے گا میڈیکل کے بعد، اور اگر کوئی انجری نہیں آئی تو پھر اسالٹ میں اور جس قسم کا ہرٹ ہوا ہے اس کے تحت 337 میں سزا ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا دوسرا۔ تیسرا یہ کہ اس کے اندر اس طرح کا گالم گلوچ ہونا کہ علاقے کا پیس جو ہے بریچ ہو، علاقے کا جو ماحول ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، وہ خراب ہونا، یہ بھی ایک جرم ہے۔ چوتھا یہ کہ جب خواتین آ گئیں اس کے بعد ان کو زد و کوب کر کے تشدد کا نشانہ بنانا، جو اس پہ ان کا میڈیکل کے تحت انجری آئے گی اس کے تحت وہ سزا لگے گی۔ ٹھیک ہے رضا صاحبہ، یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ جو کسی کے گھر میں جا کے کسی پر تشدد کرنا، چاہے وہ بچے ہیں یا میل ہے یا فیمیل ہے، اس کے لیے کوئی قانون میں کیا ہے کہ کسی کے گھر پہ جا کے کوئی حملہ آور ایسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں ہو سکتا، انفیکٹ کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتا زبردستی۔ ہاؤس بریکنگ میں آتا ہے، یہ ٹریس پاس میں آتا ہے، یہ لرکنگ ٹریس پاس میں آتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں زبردستی انٹر ہو، تو اس کی الگ سے سزا ہے اور الگ سے دفعات ہیں، جس میں 3 سال سزا ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو مارنے کی نیت سے جا رہے ہو تو اس کی 4 سال سزا ہے، اور ڈپینڈنگ آن دا نوشن اینڈ گریوٹی آف یور ایکٹ کہ آپ کس نیت سے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، اور کس واردات کس طریقے سے جا رہے ہو۔ اگر تو آپ کسی کی اجازت سے اس کے گھر میں جا رہے ہو، جا کے پھر لڑائی شروع ہوگی، پھر الگ قانونی دفعات لگتی ہیں، اور اگر آپ کی لڑائی تھی اور آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھس کے لڑ رہے ہو تو الگ دفعات لگتی ہے۔ ڈپینڈ کرتے ہیں سچویشن پہ، نوعیت پہ۔ یہاں پہ اس والی جو کیس ہے اس کے تحت جو سب سے زیادہ شاکنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 354 لگی ہے، جبکہ 354 نہیں لگتی بلکہ اس پہ حمل ضائع ہوا ہے۔ تو اس کا جو آفینس ہے یہ ایک انسانی جان گئی ہے، اور اس بات پہ کوئی رائے نہیں ہے کہ ایک جان گئی ہے۔